سستا مال خریدنے کے چکر میں یہ تمام لوگ لاس اینجلس کے اس علاقے میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ علاقہ سینٹی ایلی کہلاتا ہے اور خریداروں میں شامل ہیں اینیتا گرے۔ یہ بازار نقلی اشیاء کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کئی سال پہلے تو ہر جگہ نقلی اشیاء نظر آتی تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اور اس کی وجہ ہے پولیس کے چھاپے۔ جو لوگ یہ اشیاء بیچا کرتے ہیں انہیں اب اور زیادہ محتاط ہونا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جعلی اشیاء کی پیشکش کرتے ہیں اور پھر لے کر جاتے ہیں اپنے گوداموں کی طرف۔ بکنر پچھلے 15 سالوں سے ان افراد کا پیچھا کرتے رہے ہیں جو نقلی اشیاء بیچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف لاس اینجلس تک محدود نہیں۔ گلوبل مارکیٹ پلیس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو 10% اشیاء یہاں جعلی ہیں۔ $500 ارب کی لاگت رکھنے والی نقلی اشیاء کی عالمی منڈی منشیات کی عالمی منڈی سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ مقامی گینگز اور دوسرے جرائم پیشہ گروہوں سے بھی ملی ہوئی ہے۔ یہ تمام اشیاء پولیس نے لاس اینجلس کی بندرگاہ سے برآمد کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اشیاء چین سے بن کر آتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سال 1.40 کروڑ کنٹینرز اس بندرگاہ میں سے گزرتے ہیں اور ان کے پاس صرف 1% کنٹینروں کو چیک کرنے کی صلاحیت ہے۔ ڈیبرا گریوز کا تعلق ٹرو ریلیجن نامی جینز کی کمپنی سے ہے۔ وہ پولیس کو سکھاتی ہیں کہ نقلی جینز کی شناخت کیسے کی جائے۔ The fabrics are rougher, the stitching is not as neat. وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر سے نقلی چیزیں ہرگز نہیں خریدنی چاہیے۔ One of the biggest threats سب سے بڑا خطرہ جس سے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ جعلی اشیاء بنانے والے نہ صرف آپ کو نقلی چیزیں بیچ رہے ہیں بلکہ آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر، گھر کا پتہ اور تمام ذاتی معلومات بھی انہی اشیاء کو خریدنے کے بہانے آپ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ they have everything they need to steal from you. اور کمانڈر ٹاڈ راجرز کا کہنا ہے کہ بہت سے علاقوں میں تو یہ جعلی اشیاء نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جعلی سگریٹوں میں تو آپ بالکل بھی اصلی اور نقلی کا فرق نہیں بتا سکتے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نقلی اور جعلی اشیاء کا سب سے آسان فرق تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ بک کہاں رہی ہیں، اور اگر قیمت بہت ہی کم ہے تو یہ ضرور نقلی ہیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔